السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم فرمایا ہے، اور اچھے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے کچھ اور معیار قائم فرمایا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے ایک بالکل مختلف معیار قائم فرمایا ہے۔ اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، بہت آسان سی بات، بہت واضح بات۔ جو عمل ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو وہ اچھا کام ہے اور نیک کام ہے، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ برا کام ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے نیک کام کا بدلہ دینے کا اور معیار قائم فرمایا ہے، اور گناہ کا بدلہ دینے کا اللہ نے بالکل مختلف معیار قائم فرمایا ہے۔ یہ انسان صرف نیک کام کی نیت کر لے اس کو نیک کام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، صرف نیت۔ ابھی وہ کام اس نے نہ کیا ہو یا نہ کرے اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب لوگ یہ والا جملہ سنتے ہیں تو بسا اوقات کہتے ہیں اچھا پھر نیت ہی کافی ہے، کریں نہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نیت کر لیں بس ثواب مل جائے گا، تو لوگ پھر الجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پھر نیت سے کام چلا لیں ثواب تو مل جائے گا نا، آپ نے خود تو کہا ہے۔ اس کا جواب ہے بالکل، ایک ہے نیت کا ثواب اور ایک ہے اس عمل کو کرنے کا ثواب، وہ الگ ہے۔ صرف نیت کا ثواب کیا ہے کہ اس عمل کا اتنا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی صرف نیت کر لیں ثواب مل جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صرف نیت کر لیں آپ کو خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ نیت، دل کا ارادہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک با صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کر دیا، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ سارا اجر و ثواب لے گئے، مالدار لوگ سارا اجر و ثواب لے گئے۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں،
لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو مال کے ذریعے جو عبادات ہوتی ہیں وہ یہ لے گئے، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات یہ کرتے ہیں، عمرہ یہ کرتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں، قربانی یہ کرتے ہیں، صدقہ فطر یہ دیتے ہیں، تو سارا ثواب تو یہ ذهب اهل الدثور بالاجور، سارے مالدار لوگ تو سارا ثواب لے گئے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ ساتھ ہی صحابہ نے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا نا تو ہم یہ سارے کام کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ جب تم نے یہ نیت کر لی، یہ ارادہ کر لیا کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ سارے کام کرتے، اللہ نے وہ سارے کاموں کا ثواب تمہیں دے دیا۔ نیت کافی ہے، نیت کا ثواب ملتا ہے، اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیچارے کہ جی پھر نیت ہی کافی ہے، کرے نا، وہ بیچارے دین کو پورا نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جو نیک کاموں کا بدلہ دینے کا معیار سمجھایا وہ بیچاروں کے ذہنوں میں نہیں ہے، دین کا مطالعہ نہیں ہے بیچاروں کے۔ ابھی واضح ہوتا ہے کہ جب عمل کر لے تو پھر کیا ملتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ نے نیک کاموں کا بدلہ دینے کا بالکل مختلف معیار رکھا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی نیت کرنے کے بارے میں بتایا۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو نیک راستہ، نیکی کا راستہ دکھا دے نا، اس کو نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اس نے نیت نہیں کی کرنے کی، یہ نہیں کر رہا وہ نیک کام، اس نے صرف راستہ دکھایا ہے نیک کام کا، اس کو نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر، بھلائی کی طرف دلالت کر دینا، راستہ دکھا دینے والا، کفاعلہ، اس نیک کام کو کرنے والے کی طرح ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ دکھانے والے کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پھر لوگ الجھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پھر دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں نیک، روزہ رکھو، روزہ رکھو، خود نہیں رکھنا، نماز پڑھنے چلو نماز پڑھو، خود نہیں پڑھنی، تو ہمیں ثواب مل گیا نا، ہم نے دوسرے کو راستہ دکھایا نیکی کا۔ یہ بیچارے بھی دین کی پوری سمجھ نہیں رکھتے، ان کو بھی دین کی پوری سمجھ نہیں، جو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دو باتیں ہو گئیں، صرف نیت کریں تو ثواب، راستہ دکھا دیں تو ثواب، نیک کام کا مشورہ دے دیں، سفارش کر دیں، آپ کو نیک کام کا ثواب مل جائے گا۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ اچھی سفارش کر دے اس کو اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ آپ نے ایک طالب علم کے بارے میں حضرت محتمم صاحب سے درخواست کر دی، حضرت اس کو داخلہ دے دے، دین پڑھے گا۔ حضرت محتمم صاحب نے داخلہ دے دیا، آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے پڑھا بھی نہیں، سفارش کی ہے نا اچھے کام کی۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ اچھے کام کی سفارش کرتا ہے اس کو اچھے کام کا ثواب ملتا، اور برے کام کی سفارش کرے اس کو گناہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے ساتھ سمجھایا۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برے کام کی سفارش کرتا ہے، بری سفارش کرتا ہے، اس کا بوجھ بھی اس پر ہوتا ہے، گناہ بھی اس پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اچھے کام کی آپ سفارش کر دیجئے، ثواب ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفارش کرنے کی باقاعدہ دعوت دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا فلتوجروا، صحابہ کو کہا اشفعوا فلتوجروا، تم سفارش کیا کرو مجھ سے،
کام تو اس کا ہو ہی جائے گا، تمہیں ثواب مل جائے گا. صرف سفارش کرنے سے ثواب ملتا ہے. آپ کسی کو اچھے کام کا مشورہ دے دیں، اچھے کام کا مشورہ دے دیں، آپ کو ثواب مل گیا. صرف مشورہ، آپ یہ کام کر لیں، مشورہ، آپ کو ثواب مل گیا. نیک کاموں کا اللہ نے کیا معیار بنایا. اور جب انسان وہ نیک کام کر لے پھر اس کو کیا ملتا ہے اب سمجھنا ہے. صرف مشورہ دینا، صرف راستہ دکھانا، صرف نیت کرنا، صرف رائے دینا، اس پہ ثواب ملتا ہے. اور جب وہ بندہ خود کام کر لیتا ہے تب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت اللہ نے سمجھایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ہر نیکی کے بارے میں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ کو معلوم جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے، آپ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب آپ کو ہر روز 50 نمازوں کا ملتا ہے. طے رکھیں اس بات کو. نمازیں آپ 5 پڑھتے ہیں، ثواب آپ کو 50 کا ملتا ہے. نمازیں حقیقت میں فرض بھی 50 ہوئی تھی، وہ تو کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی نا، ورنہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی معراج کے موقع پر. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سفارش کی تھی، رائے دی تھی، مشورہ دیا تھا، کم کروا لیں، امت نہیں پڑے گی. 50 نمازیں کرتے کرتے 5 رہ گئی تھی. تو جو بندہ نیک کام کر لیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور پھر اگر وہ رمضان میں نیکی کی جائے پھر اس کا اور ثواب مختلف ہو جاتا ہے. رمضان میں فرض کام کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ رمضان کے اندر کوئی فرض کام کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے اندر نیک کام، نفلی کام نیک کرتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو اور دنوں میں فرض کام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. آج کل آپ نفل بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ فرض ادا کرتے ہیں آپ کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ. کمثل حبۃ، اللہ نے مثال بھی ایسی دی ہے جو ہم ہر سال اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں اور ہر کسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے. ایسی مثال دی ہے. اللہ کیسے بڑھاتا ہے؟ کمثل حبۃ، جیسے کہ 1 دانہ گندم کا آپ بیچتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک پودے کے اندر، 1 دانے سے 1 پودا اگا، اس کے اندر 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 گندم کے سٹے لگتے ایک کے اندر. 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. ہر بالی کے اندر 100 حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سمجھا رہا ہے، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کرتا ہوں کہ تم 1 دانہ مٹی میں ڈالتے ہو نا،
اس سے میں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ 700 دانے اگا کے دکھاتا ہوں، تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، قیامت کے دن میں تمہیں 700 اس سے زیادہ بڑھا کر دکھا دوں گا آنکھوں سے۔ کیسی مثال کیسی دی ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ایک دانہ بیجتے، مٹی میں ڈالتے، اس سے اللہ 700 دانے اگا کے دکھاتا ہے۔ یہ انسان 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا، 1000 خرچ کرتا ہے 7000 خرچ کرنے کا، 1 لاکھ خرچ کرتا ہے 700 لاکھ۔ سمجھ گئے؟ کروڑوں میں بات جاتی ہے۔ قرآن مجید ابھی آیتیں میں نے سنائی، نیک کاموں کا اجر و ثواب اتنا۔ شروع میں نے عرض کیا کہ نیک کاموں کا بدلہ دینے کا معیار اللہ نے کچھ اور رکھا ہے، اور گناہ کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے۔ نیک کام کا تو آپ نے اچھی طرح سمجھا، نیت کرے تو ثواب، مشورہ دے تو نیک کام کا ثواب، سفارش کرے نیک کام کا ثواب، کر لے 10 گنا ثواب، 700 گنا 1 روپیہ خرچ کرنے پر ثواب، یہ نیک کاموں کا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، گناہ کا معیار اللہ نے کیا بنایا؟ انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال آ جائے، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ نا کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، خواہ بیکار پریشان ہوتے ہیں۔ نمازوں میں جتنا مرضی برا خیال آ جائے، گناہ کا خیال آ جائے، سارے کاروبار کے خیالات آ جائیں، پکڑ نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، کیوں؟ انسان بے بس ہے، خیالات آ جائیں، انسان ان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑتے ہی نہیں، تو خیالات آنے کو روک ہی نہیں سکتا، بندہ بے بس ہے۔ اس لیے جتنے مرضی خیالات آتے رہیں، بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے نمازی کو، خود بخود آ رہے ہیں۔ گناہ کا خیال آ جائے تو پکڑ نہیں، انسان گناہ کا پکا ارادہ کر لے تو احادیث سے ثابت ہے کہ منکر نکیر جو قبر میں ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہوتا ہے نیکی لکھنے والا دائیں طرف، اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا، یہ کرامن کاتبین یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا، بعض لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں اس کو، کرامن کاتبین کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز لکھنے والے فرشتے یہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو کرامن کاتبین یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو وہ جو نیک عمل والا فرشتہ ہے اس کو تو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ یہ بندہ نیت کرے نیک کام کی، اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ لیکن گناہ والے فرشتے کو یہ کہا ہے کہ یہ بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر لے تو اس کے نام اعمال میں گناہ بھی نہیں لکھنا۔ بہت اچھا ذہن میں رکھیں، گناہ کا پکا ارادہ کر لے بندہ، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ابھی گناہ کرنے کے لیے چل پڑے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کے کرنے کے نزدیک پہنچ جائے تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور عین گناہ کی جگہ پہنچ کر واپس پلٹ آئے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو عین موقع پر واپس پلٹے ہیں، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا، دوست بنا لیا۔ اور اگر انسان سے وہ گناہ ہو جائے، اب آپ ذہن میں رکھیے گا، جب نیک کام کر لیتا تھا تو کم از کم کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا تھا؟ 10 آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
ایک نیک کام کرتے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور بہت اچھی طرح سنیے گا، اگر یہ انسان گناہ کر لے، گناہ ہو جائے اس سے، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. آیت پڑھنے لگا ہوں، وہی 10 والی آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. نیک کام کرو گے 10 ثواب دوں گا، گناہ ہو جائے گا فلا یجزى الا مثلها، صرف ایک گناہ کا لکھا جائے گا. کتنی رحیم ہے وہ ذات، کتنی کریم ہے وہ اللہ کی ذات. نیکیوں کا بدلہ دینے کا کچھ اور معیار رکھا ہے اور گناہ کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، بالکل مختلف. اور یہ رحیم و کریم ذات ہی کر سکتی ہے. اب آگے بھی غور سے سنیے گا. یہ تو طے ہو گیا، ایک نیکی کی تو 10 نیکیوں کا ثواب، ایک گناہ ہو گیا تو صرف ایک لکھا جائے گا. اب آگے کی بات بھی بڑے غور سے سمجھنی ہے رمضان کے ان دنوں میں، کیونکہ اب جو دوسرا عشرہ شروع ہونے لگا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. یہ تقسیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. بعض لوگ اس میں بھی الجھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا جہنم کے آگ سے آزادی کا. لوگ الجھ رہے ہیں. رمضان تو ساری مغفرت ہے، ساری رحمت ہے. جی بالکل ساری، لیکن کچھ خاص بھی تو ہے نا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنن بیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے رمضان کے شروع میں فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت واخرہ عتق من النار. کہ یہ ایسا مہینہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے نجات کا. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. آج 9واں روزہ ہے، پرسوں سے یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے مغفرت کا. اب گناہوں کے بارے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے بخوبی سمجھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس ایک گناہ کو بھی مٹانے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک اللہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں موقع فراہم کرتا ہے اس ایک گناہ کو مٹانے کے لیے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. کچھ ہے گناہ صغیرہ، کچھ ہے گناہ کبیرہ. گناہ شروع میں نے واضح کر دیا. گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وہ ہے گناہ. اور گناہ کی 2 قسمیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. لفظی مطلب ہے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ. اس پر بھی لوگ الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ سائز آپ کیوں بتاتے ہیں گناہوں کا، کہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، گناہ گناہ ہوتا ہے. بہت اچھا. یہ تقسیم علماء کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. مہربانی کریں، ذہنوں کو صاف کریں، اپنی ذہنی سوچوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں. یہ صغیرہ کبیرہ کی گناہوں کی تقسیم اللہ نے قرآن میں خود ذکر کی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ویسے تمہیں معاف کر دیں گے. تو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ تقسیم اللہ کی ہے قرآن میں. اب یہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. یہ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن، تعریف. گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. گناہ صغیرہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتا ہے. کیسے معاف ہوتا ہے توبہ کے بغیر؟ وہ بھی عرض کرتا ہوں. توبہ سے کیسے معاف کرائیں وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. وہ بھی سمجھنا ہے ان مغفرت کے عشرے میں. یہ گناہ کبیرہ
وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، ان کی نشاندہی اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ گناہ کبیرہ جیسے شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور آسان سی فہرست ذہن میں رکھنی ہو گناہ کبیرہ کی تو بہت آسان، جتنے فرائض ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے فرض کام ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے واجب کام ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے سنت مؤکدہ کام ہیں وہ سب کے سب چھوڑنا گناہ کبیرہ، فرض، واجب، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ وعید ہے، وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی۔ جتنے حرام کام ہیں ان کو کرنا گناہ کبیرہ، جیسے خنزیر کھانا، سود کھانا، مردار کھانا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ان کو کرنا گناہ کبیرہ، اور جو اتنے مکروہ تحریمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع قرار دے دیا تاکید کے ساتھ، وہ سارے کے سارے کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ آسان سی فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کے بغیر اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ آج آپ الحمدللہ جمعے کی نماز کے لیے وضو کر کے آئے، ماشاءاللہ۔ آج عصر کی نماز کے لیے جب وضو فرمائیے گا تو جو اب حدیث جامع ترمذی کی سنانے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھ کر وضو کیجئے گا، سوچئے گا آپ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کیا ہوا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ جامع ترمذی دوسرا باب ہے جامع ترمذی کا، کتاب الطہارت کا، باب ما جاء فی فضل الطہارہ، فی فضل الطہور، طہارت کی فضیلت کے بارے میں۔ اس میں حدیث آ رہی، بہت مستند حدیث، صحاح ستہ کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ دیکھیے گا گناہ صغیرہ کیسے معاف ہوتے ہیں بغیر توبہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے خرجت من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے کے ہر گناہ اللہ دھو دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اور جو بندہ ہاتھ دھوتا ہے خرجت من یدہ بطشتھا، تو تمام وہ گناہ جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ، کبیرہ گناہ وہ توبہ کے ساتھ، وہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب یہ انسان سر پہ مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئندہ وضو کرتے ہوئے اس حدیث کا آخری جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے صرف وضو کیا ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے۔ آئندہ سوچئے گا کہ جب آپ وضو کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں زبان کے گناہ صغیرہ۔ وہ جو غیبت کیا ہے نا، جو جھوٹ بولا ہے، وہ گناہ کبیرہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔
باقی چھوٹی چھوٹی زبان کی لغزشیں وہ کلی کریں گے، دھل گئے۔ یہ آپ نے صرف وضو کیا ہے تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ یہاں محدثین ایک بات ذکر کرتے ہیں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے بھی یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی کہ اگر کسی مومن جو وضو کر رہا ہے اگر اس کے ذمے گناہ کبیرہ ہوں تو گناہ صغیرہ تو دھل گئے سارے وضو کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخر میں فرمایا ہے کہ جب وضو کر کے فارغ ہو تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا، تو یہ سارے گناہوں سے کیسے پاک ہو گیا؟ ابھی تو گناہ کبیرہ موجود ہے، یہ کیسے پاک ہو گیا سارے گناہوں سے؟ اس پر محدثین نے کمال کر دیا، فرمانے لگے کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتا نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو گناہ سارے کبیرہ بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جب وضو کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کبیرہ سارے معاف ہو گئے، لیکن وضو سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اور کبیرہ کیسے معاف ہوتے؟ وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے۔ بہت سے لوگ الجھتے ہیں، مولانا مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیا واقعی توبہ اور استغفار سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولانا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بہت بڑے بڑے، کیا بڑے سے بڑے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو تو توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے۔ دلیل قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے بڑا گناہ جس چیز کو کہا ہے وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا گناہ قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا، شرک، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اور اللہ نے اس شرک کے بارے میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اور اب آپ نے غور سے مفسرین کی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ زندگی کے اندر موت سے پہلے پہلے کا ہے، کہ اللہ اس کو مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ کب؟ جبکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو۔ اگر اب اس نے موت سے پہلے زندگی میں شرک سے بھی توبہ کی تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ الفاظ پھر دوہرا دوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ یہ کب ہے؟ جب موت اس کی شرک کی حالت میں ہوئی ہو، تب اللہ نہیں بخشے گا۔ اور اگر زندگی میں شرک کیا ہو 10 سال، 50 سال، 90 سال شرک کیا ہو اور توبہ کر لی اور بعد میں زندگی شرک کے بغیر گزاری، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ اور اس کی دلیل، حساس دلیل آپ کو ملے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں۔
صحابہ کرام، کتنے صحابہ ہیں جو مشرکین مکہ میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، کتنے سارے لوگ شرک سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور 90 سال کی عمر میں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پہلے وہ عیسائی تھے، تورات زبور انجیل کے بڑے ماہر تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سب دھل دھل آ گیا پچھلا۔ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کو معاف کر دیتا ہے تو باقی گناہوں کو بھی توبہ اور استغفار سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مشرک پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ بھی عقیدہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو ظاہر ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بالآخر جہنم ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جہنم ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ مشرک کے علاوہ باقی ہر ایک کو گناہ کا بدلہ دے کر اللہ وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ جہنم فنا نہیں ہوگی، جہنم ابدی، وہ بھی ہمیشہ رہے گی، اور جنت تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ انسان ذہن سے اچھی طرح نکال دے کہ کیا بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن ایک بات کو بہت اچھی طرح واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کبیرہ دو قسم کے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آج کے بیان کو سن کر کہ آج مولانا نے بڑا زور دیا اس پر کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو معاف ہو جاتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے، تو وہ جو میں نے 1 لاکھ 10 لاکھ لیا ہوا ہے نا، میں رمضان میں ایسی توبہ اور استغفار کروں گا تو 10 لاکھ تو معاف ہوا نا، جو وہ فلاں بندے کا کھایا، وہ جو بہن کا حق کھایا وراثت کا، توبہ اور استغفار، جی نہیں۔ بہت واضح الفاظ، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ جو بندوں کے حق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اس کو اپنے ذمے سے زندگی میں اتارنے کے صرف 2 طریقے ہیں، تیسرا طریقہ زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوں۔ حقوق العباد کے بارے میں صرف 2 راستے ہیں، یا اس بندے کا حق ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی مانگ لیں، خلاص۔ اور تیسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے حقوق العباد کا۔ توبہ اور استغفار سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ بیوی کو مارا، توبہ اور استغفار کر لی، نہیں، یا بیوی سے معافی مانگے۔ دوسرے نے 10 لاکھ لیا، 20 لاکھ لیا، بہن کا حق ادا نہیں کیا، میں مولانا توبہ اور استغفار کرتا ہوں، جی نہیں، بہن کا حق دینا پڑے گا یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی اگر وہ دل سے معاف کر دے۔ حقوق العباد صرف 2 صورتیں دنیا میں، یا حق ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی مانگ لیں۔ تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے، اور وہ بڑی بھیانک قسم کی صورتحال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک شخص، صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے؟ کنگال، قلاش، مفلس۔ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں تھے۔ صحابہ نے کہا لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ مفلس قلاش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے روزے رکھے ہوں گے۔ بڑے غور سے سننا ہے اس بات کو، اس لیے کہ ان نمازوں کو، ان روزوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، کہیں یہ آپ کے ہاتھ سے، مسلمان کے ہاتھ سے کہیں کھسک نہ جائیں۔ ان کی حفاظت کرنی ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ کیسے؟
اس حدیث کو سمجھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا جس نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نمازیں بھی دبا کے پڑھی، تہجد بھی دبا کے پڑھی، صف اول میں آ کے نماز پڑھی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور دنیا میں اس بندے سے معافی نہیں مانگی ہوگی۔ سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جن صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والے، اپنے بہن بھائیوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق مال کھانے والے، ان کو سوچنا ہوگا ان کی نمازیں روزے کہاں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبا کے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج اور عمرے کیے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی میں اس نے اس شخص سے، اس بندے سے معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن اتنی نمازیں اٹھا کر اس کی اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کا حق مارا ہوگا۔ نمازیں بھی خوب پڑھی، حق بھی لوگوں کے خوب مارے، اس کی ساری نمازیں روزے اٹھ کر دوسرے کے پاس چلے گئے۔ آگے اور خطرناک جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے نمازیں تو بہت پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن حق بھی بندوں کے بہت مارے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری دوسرے کے پاس چلی گئی، پھر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی اور بندوں کے حقوق پھر بھی اس کے باقی رہے، تو اس بندے کا جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اسی بقدر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس تو یہ ہے، کنگال تو قلاش یہ ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، اس کے ساری نمازیں روزے ادھر اور ادھر کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر۔ فرمایا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ لہذا گناہ کبیرہ کے بارے میں بہت اچھی طرح، حقوق العباد کے بارے میں گناہ ہو گئے، یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ بھول جائے اس بات کو کہ حج کر کے آیا تو ہم نے حدیث سنی، جو بندہ حج کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں کے مال کھائے، کسی کا 10 لاکھ 20 لاکھ فلاں 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 فلاں، سارے مال کھانے کے بعد 10 حج کرائے، بار بار ہر سال عمرہ کرائے، دھل آ گیا، نہیں دھلے، حقوق العباد نہیں دھلے۔ اتنے علماء، اتنے مشائخ کی موجودگی میں گزارش کر رہا ہوں بڑے درد مندانہ انداز میں، عمرے حج کرنے سے بندوں کے حق نہیں معاف ہوتے، وہ تو حق ادا کر دے یا معافی مانگ لے اس بندے سے۔ بہت پیچیدہ صورتحال۔ ہاں، حقوق اللہ کو اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ توبہ اور استغفار کے ذریعے، توبہ اور استغفار۔ اور پھر یہ انسان جب توبہ اور استغفار کرتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ملاقات میں آئیں گی، کہ توبہ کا معنی رجوع کرنا، واپس پلٹنا، استغفار کا معنی معافی مانگنا، توبہ کا معنی واپس آ جانا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا، اے اللہ میرا گناہ مجھے معاف فرما دے، بس اتنا ہی کہنا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے، سنن نبی داؤد کی حدیث ذکر کر کے بات مکمل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان کلمات کے اندر توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ چنانچہ آج کل کے لمحات میں آپ میں سے بہت سے حضرات کو الحمدللہ سب کو وہ کلمات یاد بھی ہوں گے، ایک دفعہ دہرا لیجئے، کیونکہ ہم اگر ایک دفعہ پڑھیں گے سارے کے سارے تو اللہ آج جمعے کے دن ہی ہمارے سارے بڑے بڑے گناہ ابھی معاف کر دے گا۔
اور وہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 5 دفعہ یہ کلمات کہہ لیجیے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اس توبہ استغفار کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ توفیق دے گا۔ دعا فرما لیجیے اللہ رب العزت، ہمیں مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں خوب گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی، آپ نے قبول کر لی۔ ہم آدم علیہ السلام اپنے جد امجد کے الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی دعا پڑھی، آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ آج ہمیں زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، یا اللہ آپ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اے اللہ آپ سے کلمات چند ایک زبان پر کہے، آپ نے ان کی تمام مشکلات کو دور کر دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ جس طرح تو نے یونس علیہ السلام کو مشکل حالات سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے باہر زندہ نکال لیا، اے اللہ ان کلمات کی برکت سے ہماری مشکلات بھی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی سکون عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہمیں معلوم نہیں، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یا حق ادا نہیں کرنے بے بس ہے تو یا اللہ ہمیں ان بندوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں خود معلوم نہیں کہ کتنی غلطیاں ہو گئیں، کتنے ہم سے یا اللہ خطائیں ہو گئیں، کتنے گناہ ہو گئے بڑے بڑے، اے اللہ تو جانتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یا اللہ ہمیں اس توبہ اور استغفار کو آج کے دنوں میں اور آج کی راتوں میں، ان بابرکت راتوں میں، یا اللہ رحمت کے عشرے کے آخری چند گھنٹے چند دن باقی ہیں، آگے مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ دلوں میں دعائیں ہیں، کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ قبولیت کے ان لمحات میں ایک ایک کی دعا کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کاروباری نقصان میں مبتلا ہیں ان کو غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جتنے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جو بغیر شادی کے جوان بچے اور بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ان کو شادی کے بعد کی زندگی میں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما دے، ہر ایک کے قرض کو اتارنے کی غیب سے مدد فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ گھروں کو سکون کا گھر بنا دے، یا اللہ ذکر اللہ والا گھر بنا دے، ہر شخص کو 5 وقت نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو روزے دار ہیں ان کے روزے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ایک ایک ہمارا عزیز و اقربا میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ پوری مسلمان امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو، تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑنے سے یا اللہ بچا لے۔ یا اللہ تو نے خود قرآن میں کہا تم
آپس میں مت جھگڑو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اے اللہ آج امت مسلمہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی، دشمن غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یا اللہ ہماری افواج پاکستان یا اللہ اس غلبے کو اور یا اللہ اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یا اللہ اس ملک میں امن و سکون عطا فرما دے، افواج پاکستان کو ایمانی قوت عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، کامیابیاں عطا فرما دے، اور یا اللہ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اس ملک میں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں دلوں میں ہیں، ایک ایک کی دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔